یہ کہنا بڑا آسان ہے کہ سامنے سے اگر گولی چل رہی ہے اور فوجی اس طرف بھاگ رہا ہے. ٹریننگ بھی ہوتی ہے، گولی ہو یا کوئی بھی مشکلات ہوں، اس سے آپ کو کسی قسم کا خوف نہیں آتا. بریگیڈیئر صاحب 5 فروری کو ہم یوم یکجہتی کشمیر مناتے ہیں. یہ آزادی کشمیر کا خواب کب شرمندہ تعبیر ہوگا؟ ہر پیدا ہونے والا کشمیری اپنے دل میں یہی امنگ لے کے آنکھیں کھولتا ہے کہ اس نے آزاد ہونا ہے. جو اس وقت وزیر اعظم ہندوستان کے دوسری ٹرم ہے ان کی، لیکن وہاں پر مذہبی آزادی نہیں ہے، فریڈم آف سپیچ نہیں ہے، فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہے، کوئی مذہبی آزادی نہیں ہے، خواتین کے ساتھ وہاں پہ ریپ کیسز آتے ہیں. بھارت کے پیچھے کون ہے کہ وہ اتنا کچھ کر جاتا ہے؟ جو نریندر مودی اور بی جے پی کا انداز حکمرانی ہے، فیشزم اسی کو کہتے ہیں، پاپولزم یہی ہوتا ہے. تیسری دفعہ نریندر مودی صاحب الیکٹ ہوئے ہیں، لیکن کیا ان پچھلے گزشتہ 10 سالوں میں ہندوستان میں مسائل کم ہوئے ہیں؟ سر جرک ہی نہیں کوئی کرتے، ان کو وہ بودر ہی نہیں کرتے. انڈیا، ہندوستان، عالمی میڈیا کی کیا پرفارمنس ہے سر؟ پوری کی پوری بستی کو، غزہ کی پٹی کو، 10 لاکھ کی آبادی کو پلورائز کر دیا گیا. وہاں پر بھی انٹرنیشنل میڈیا اس حساب سے اس طریقے سے نہیں بولا. انڈیا میں جو بھی رہے گا، ہندوازم کی بات کرے گا، اکھنڈ بھارت کی بات کرے گا تو وہ رہ سکتا ہے، ادروائز وہ نہیں رہ سکتا. کیا مقبوضہ کشمیر کے ایشو کو پس پشت ڈال کر بھارت سے تعلقات ممکن ہے؟ بالکل ممکن نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. GNN اسٹوڈیوز پوڈ کاسٹ کے ساتھ کامران ارشد آپ کی خدمت میں حاضر ہے. پوڈ کاسٹ کا سلسلہ ہم نے شروع کیا جس کا مقصد آپ لوگوں کو ان لوگوں سے متعارف کروانا ہے جو زندگی میں بہت کچھ کر رہے ہیں یا بہت کچھ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. آج ایسے ہی ایک مہمان کو ہم نے اپنے اس پوڈ کاسٹ میں مدعو کر رکھا ہے. 5 فروری کو ہم یوم یکجہتی کشمیر مناتے ہیں. کشمیریوں کی قربانیوں کو یاد کیا جاتا ہے. پاکستان کا ایک اس پر خاص سٹانز ہے. موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف اپنی ایک کشمیر پر رائے رکھتے ہیں اور حکومت بہت اچھا کام کر رہی ہے. حکومت نے ہر فورم پر کشمیریوں کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا ہے. تو 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر ہم مناتے ہیں اور آج ہم نے دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ بابر علاؤ الدین کو اپنے پوڈ کاسٹ میں مدعو کر رکھا ہے. سر آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے آج ہمیں GNN کے اسٹوڈیوز میں وقت دیا. جی آپ کو بہت شکریہ. بابر صاحب بات شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کے زندگی کے بارے میں. آپ نے جب پاک فوج جوائن کی، آپ کچھ اس سلسلے میں ہمیں بتائیے گا کہ آپ کا جو جذبہ تھا، جو پہلے دن ایک فوجی کا جذبہ ہوتا ہے، آج بھی وہی جذبہ ہے؟ جی الحمدللہ. میں تو جب پاکستان آرمی کو جوائن کیا، میں تو اس وقت میری عمر 15 سال تھی اور جب میں ریٹائر ہوا تو میری عمر 50 سال تھی. ظاہر 35 سال ایک بہت لمبا عرصہ ہوتا ہے، وہ بھی آپ کے یوتھ کا پرائم ٹائم جب آپ نے فوج میں گزارا. اور جذبہ آج بھی وہی ہے. جذبے وقت کے ساتھ ساتھ کم نہیں ہوتے، مان نہیں پڑتے، مزید اس میں اضافہ ہوتا ہے. اس کی نوعیت، اس کا طریقہ کار بدل جاتا ہے. تو الحمدللہ میں آج بھی اس طرح کے فوجی ہوں جس طرح میں نے جب پاکستانی آرمی کو جوائن کیا تھا 1981 میں ایٹ دی ایج آف 15 ایئرز. تو جذبہ آج بھی اسی طریقے سے ہے اور الحمدللہ اس میں کسی قسم کی کمی نہیں آئی. اور یہ آپ کی آواز اور انداز سے بھی لگ رہا ہے کہ جذبہ آج بھی اسی طرح برقرار ہے. سر یہ جذبے کی کوئی ٹریننگ ہے؟ آپ کا یہ جو ویژن ہے، جو جذبہ ہے ایک فوجی، یہ کہنا بڑا آسان ہے کہ سامنے سے اگر گولی چل رہی ہے اور فوجی اس طرف بھاگ رہا ہے. جی یہ ٹریننگ بھی ہوتی ہے. آپ سب سے پہلے تو یہ ایک پیشن ہے. آپ فوج کی نوکری ایک ایسی نوکری ہے جو آپ والنٹیرلی جوائن کرتے ہیں، آپ کو کوئی مجبور نہیں کرتا. پھر آپ ٹریننگ کرتے ہیں، ٹریننگ کے دوران آپ کی اوور آل ایک تربیت ہوتی ہے، ایک ماحول میں آپ کو ڈھال دیا جاتا ہے اور آپ کے اندر کی جو فیلنگز ہوتی ہیں وطن کی خدمت کرنے کی، وطن کے لیے کام کرنے کی، ان اندر کی فیلنگز کو مزید اجاگر کیا جاتا ہے. اور اس کے بعد ظاہر ہے یہ جذبہ ساتھ ہوگا تو جیسے آپ نے کہا ہے کہ آپ کسی بھی محاذ پہ جاتے ہیں اور گولی ہو یا کوئی بھی مشکلات ہوں، اس سے آپ کو کسی قسم کا خوف نہیں آتا. کیونکہ انسان کے اندر جب یہ بات ذہن میں بیٹھ جائے کہ اس کا ہر لمحہ اپنی مادر وطن کی حفاظت کے لیے، اس کی خدمت کے لیے، تو اس سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہوتی. پھر کوئی ڈر خوف رہتا نہیں ہے. بریگیڈیئر صاحب 5 فروری کو ہم یوم یکجہتی کشمیر مناتے ہیں. یہ آزادی کشمیر کا خواب کب شرمندہ تعبیر ہوگا؟ آپ کا بڑا پرٹیننٹ کویشچن ہے. ہر پاکستانی اور ہر کشمیری کی یہ خواہش بھی ہے، کوشش بھی ہے، ہر وقت اس آرزو میں لگا رہتا ہے کہ جلد از جلد خواب شرمندہ تعبیر ہو. میں ایک آپٹیمسٹک آدمی ہوں اور ہر کسی کو پر امید رہنا چاہیے. انشاءاللہ یہ ہوگا کیونکہ یہ حقیقت پر مبنی ہے، لوگوں کی وشز کے بالکل مطابق ہے. عوامی یا عوام کی جو اس طرح کی رائے ہوتی ہے، آزادی ہر کسی کا حق ہے، اس سے آپ کسی کو روک نہیں سکتے. ڈیلے تو کر سکتے ہیں، جیسے
ہندوستان یہ سمجھتا ہے کہ شاید اس کو مستقل روک رہے، آج تک کبھی یہ نہیں ہوا۔ آزادی کی منزل حاصل کرنے میں وقت تو لگ سکتا ہے جیسے ابھی لگ رہا ہے، لیکن یہ ناممکن نہیں ہے، انشاءاللہ یہ ہوگا۔ اور کب تک ہندوستان ان لوگوں کے جذبہ حریت کو بزور شمشیر روکنے کی کوشش کرے گا؟ ہر پیدا ہونے والا کشمیری اپنے دل میں یہی امنگ لے کے آنکھیں کھولتا ہے کہ اس نے آزاد ہونا ہے، جو کہ اس کا ایک ایسا حق ہے جو حق صرف اس کی اپنی خواہش نہیں ہے، اقوام عالم نے اس حق کو تسلیم کیا ہوا ہے۔ اقوام متحدہ کی قراردادیں اس حق کے حق میں ہیں اور دنیا بھی مانتی ہے۔ ابھی ظاہر ہے دنیا میں بہت سارے انٹرسٹ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے کچھ لوگ شاید خاموش ہو جائیں، لیکن سب کو پتہ ہے کہ وہ حق پر ہے اور انشاءاللہ ان کو ان کا حق ملے گا۔ لیکن بریگیڈیئر صاحب اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے۔ دیکھیں نریندر مودی جو اس وقت وزیر اعظم ہندوستان کے دوسری ٹرم ہے ان کی، تو بات یہ ہے کہ وہاں کے لوگوں کو بھی تو یہ پتہ ہونا چاہیے۔ دیکھیں اگر بین الاقوامی دنیا وہاں پر چیخ و پکار کرتی ہے، اگر کسی کو پتہ چلے کہ یہاں پر 80 لاکھ جانور قید ہیں، تو وہاں پر آپ کو پتہ ہے ایک عالمی میڈیا کیسے اوپر ابھرے گا، اور کالم پروگرامز اینالسٹ آئیں گے اور بات کریں گے کہ جی جانوروں کو قید کر دیا ہے اس ملک نے یا اس بندے نے، اور اس پر سیخ پا ہو جائیں گے۔ لیکن وہاں پر مذہبی آزادی نہیں ہے، فریڈم آف سپیچ نہیں ہے، فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہے، ان کے حقوق کو سلب کیا جاتا ہے، ان کو کوئی مذہبی آزادی نہیں ہے، خواتین کے ساتھ وہاں پہ ریپ کیسز آتے ہیں، بچوں کے اوپر پیلٹ گن کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اس پر یہ بھارت کے پیچھے کون ہے کہ وہ اتنا کچھ کر جاتا ہے؟ دیکھیں یہ فیشزم ہے جو نریندر مودی اور بی جے پی کا جو انداز حکمرانی ہے، فیشزم اسی کو کہتے ہیں، پاپولزم یہی ہوتا ہے۔ اس سے کبھی بھی قوموں کو فائدہ نہیں ہوتا۔ وقتی طور پہ اب مذہبی جذبات کو اشتعال انگیزی کی صورت میں ابھار کے اپنے سیاسی مقاصد تو حل کر سکتے ہیں، لیکن لانگ ٹرم میں کبھی بھی اس چیز کا فائدہ نہیں ہوتا۔ آپ نے پوچھا بھارت کے پیچھے کون ہے؟ ہندوستان ایک بہت بڑا ملک ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ آبادی کے لحاظ سے دنیا کا تو سب سے بڑا ملک ہے، ایک امپورٹنٹ خطے میں ہے، بڑی مارکیٹ ہے، لوگوں کے اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں، انٹرنیشنل پالیٹکس میں بھی پلیئرز ہیں، وہاں بھی گروپنگز ہیں، اس کی وجہ سے لوگ وقتی طور پہ خاموشی تو اختیار کر لیتے ہیں، بیکاز اپنے اپنے انٹرسٹ کے مطابق بات ہوتی ہے۔ یہاں پر چائنا ہے، اس کو کنٹین کرنے کی ایک امریکہ اور ویسٹرن کنٹریز کی ایک پالیسی ہے۔ ہندوستان کو اس سلسلے میں بھی وہ ایک اپنا آئیڈیل حلیف سمجھتے ہیں، تو اس وجہ سے آپ ایٹ ٹائمز آپ کو یہ نظر آتا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نریندر مودی کی اس طرح کی جو کاروائیاں ہیں یا اس طرح کے جو اس کے اقدامات ہیں وہ دنیا کی نظروں سے ان نوٹس جاتے ہیں، ان نوٹس نہیں جاتے۔ ابھی ہندوستان کے اندر آپ دیکھیں 30 دفعہ نریندر مودی صاحب الیکٹ ہوئے ہیں، لیکن کیا ان پچھلے گزشتہ 10 سالوں میں ہندوستان میں مسائل کم ہوئے؟ کیا کشمیر میں لوگوں کو رام کر لیا؟ کیا 7 سسٹر اسٹیٹ میں حالات ٹھیک ہو گئے؟ کیا سینٹرل انڈیا میں حالات ٹھیک ہو گئے؟ کیا اقلیتیں خوش ہیں؟ کیا ہندوستان میں ہر طرف امن ہے؟ بالکل بھی نہیں ہے۔ اس مذہبی انتہا پسندی کا نقصان ہندوستان کے لوگوں کو ہو رہا ہے، ان کی پارلیمنٹ سے آپ کو آوازیں آتی ہیں۔ اور کیا دنیا میں ہندوستان کے لوگوں کے ساتھ تعلقات کینیڈا، امریکہ جیسے ممالک کے ساتھ بھی تعلقات کشیدہ رہے ہیں اسی بنیاد کے اوپر؟ تو اس طرح کی چیزوں سے آپ وقتی طور پر جیسے آپ کو میں نے کہا آپ سمجھتے آپ کو فائدہ ہو رہا ہے، لیکن جب تک لوگوں کے حقوق کو، اور خاص طور پہ وہ حقوق جو ان کی مذہبی آزادی ہے، دیکھیں سیاسی اب رائے ایک مختلف ہو سکتی ہے، لیکن جو ہندوستان میں جن چیزوں کی آپ نے بات کی ہے ان کا تعلق مذہبی آزادی سے، اپنے کو سیکولر اسٹیٹ کہتے ہیں وہ، تو سیکولرزم یہ تو نہیں کہتا۔ ہندوستان کی اسٹرینتھ ہمیشہ سے رہی سیکولرزم ہے۔ بریگیڈیئر صاحب ان کا مسئلہ یہ دیکھیے، پاکستان میں جب ووٹ ہوتا ہے نا، الیکشن ہوتا ہے تو پرفارمنس دیکھی جاتی ہے، وہاں پہ اینٹی پاکستان ووٹ بنتا ہے۔ اب وہ نیریٹو آپ کے پاس چونکہ زیادہ علم ہے اس معاملے میں، آپ دفاعی تجزیہ کار ہیں، ان کا نیریٹو ہی اینٹی پاکستان بنتا ہے۔ آپ دیکھیں ان کے ایک وزیر تھے تو انہوں نے یہ بیان دیا ہے کہ نریندر مودی یہاں پر آلو پیاز کی قیمتیں کم کرنے نہیں آئے، ساتھ اس نے مینشن کیا کہ گلگت بلتستان اور کشمیر کے کاز کے لیے آئے ہیں کہ ہم نے اس کو حصہ بنانا ہے۔ اب یہ الیکشن میں بات چل رہی ہے، پھر آپ نے چونکہ اقوام متحدہ کی بات کی، اس پہ میں نے آپ سے ابھی بات کرنی ہے۔ عالمی، اب پہلے میڈیا کی بات کر لیتے ہیں، عالمی میڈیا بالکل ہی خاموش ہے۔ کیا صرف یہ کہ انڈیا ایک بڑی مارکیٹ ہے، بس یہی مفاد کافی ہوتا ہے کہ انسانوں کے حقوق پامال ہو رہے ہیں؟ کدھر ہے ہماری انسانی حقوق کی تنظیمیں؟ بڑی مارکیٹ یا ملکوں کی دنیا میں اوور آل جو اسٹرینتھ ہوتی ہے اس کو دیکھ کے لوگ ابھی رائے بناتے ہیں۔ انٹرنیشنل میڈیا خاموش نہیں ہے، لیکن انٹرنیشنل میڈیا کی جو خبریں ہیں شاید وہ ویسٹرن کیپٹلز میں اباؤٹ انڈیا اس طریقے سے اجاگر نہیں ہوتی۔ سر جرگ کی نہیں کوئی کرتے، ان کو وہ بودر ہی نہیں کرتے انڈیا ہندوستان کے عالمی میڈیا کی کیا پرفارمنس ہے؟ سر آپ یہ دیکھیں کہ آپ ہندوستان کی بات کی، گزشتہ 1 سوا سال سے جو
کچھ غزہ میں ہوا، ہزاروں لوگ بے گناہ مار دیے گئے، پوری کی پوری بستی کو، غزہ کی پٹی کو، 10 لاکھ کی آبادی کو پلورائز کر دیا گیا. وہاں پر بھی انٹرنیشنل میڈیا اس حساب سے اس طریقے سے نہیں بولا. بات وہی ہے کہ آپ کے جب انٹرسٹ ہوں اس کے مطابق لوگ کام کرتے ہیں، ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ کہاں پر کتنے لوگ بے گناہ مارے جا رہے ہیں یا کہاں پر کیا ہو رہا ہے. اسی وجہ سے آپ ہندوستان کی اس طرح کی جو کارروائیاں ہیں یا اس طرح کی جو ان کی پالیسیز ہیں، وقتی طور پہ نظر آتا ہے کہ عالمی میڈیا کی نظروں سے وہ اوجھل ہے. اوجھل بالکل نہیں ہے. اور میں جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہندوستان کے اندر بھی اس طرح کی آوازیں بہت ساری اٹھتی ہیں، خالصتان تحریک. لیکن اس طرح کی آوازوں کے باوجود دنیا کے سامنے نہیں آنے دیا جاتا. آپ نے ہندوستان کے الیکشنز کی بات کی، اس میں کوئی دو رائے نہیں. اینٹی پاکستان بیشنگ وہاں پر ایک پاپولر سلوگن ہے، پہلے نہیں ہوا کرتا تھا. ہندوستان پچھلے 77 سال سے الیکشنز ہو رہے ہیں. جب سے یہ بی جے پی پچھلے کوئی 2 دہائیوں سے آئی ہے لائم لائٹ میں زیادہ، تب سے پہلے شیو سینا کے پیچھے پڑ رہے ہیں اور اب یہ بی جے پی. سر ان میں کوئی فرق نظر آتا ہے آپ کا؟ فرق ایسے تو پالیسیز میں وہی ہندوتوا کی پالیسیز اور آر ایس ایس کی پالیسیز، اس میں بہت زیادہ فرق تو نظر نہیں آتا. لیکن جیسے آپ کو میں نے پہلے کہا، اس طرح کی چیزوں سے ہندوستان کو فائدہ کوئی نہیں ہوگا، ہو بھی نہیں رہا. نریندر مودی کی 10 سال کی جو آپ کارکردگی دیکھ لیں، کیا وہ شائننگ انڈیا بن گیا؟ اس سے تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا منموہن سنگھ کے 10 سال بہت بہتر تھے، نرسمہا راؤ کے 5 سال اس سے بہت بہتر تھے، یا اس سے پہلے جو کانگریس کی گورنمنٹ تھی وہ بھی کوئی پاکستان کے لیے بہت زیادہ محبت کے جذبات نہیں رکھتے، لیکن کم از کم ایکسٹریمزم اس خطے کے تناظر میں آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کانگریس کی پرفارمنس اور طرح سے رہی، اور طرح سے تھی. ابھی بھی ان کی پارلیمنٹ میں جو ڈسکشنز ہوتی ہیں ڈفرینٹ نیچر کی ہوتی ہیں. تو ان چیزوں کی طرف دیکھنا چاہیے. بٹ چونکہ آپ نے جو میں جگدیش کشمیر کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں، ہم اس سلسلے میں آج گفتگو کر رہے ہیں، تو کشمیر کے جو مسئلہ ہے اس کو پورے تناظر میں دیکھا جائے تو میں نہیں سمجھتا کہ جو اگست 2019 کے جو نریندر مودی کے اقدامات تھے، کیا اس کے بعد کشمیر میں لوگ آزادی کا نام لینا چھوڑ دیا ہے؟ وقتی طور پہ وہ بیچارے ڈر کے مارے شاید اس طریقے سے کھل کے نہیں بولتے. حالیہ الیکشن جو ہوئے ہیں کشمیر اسمبلی کے، کیا وہاں پر بی جے پی کو اکثریت مل گئی ہے؟ کیا جو ناردرن کشمیر ہے وہاں سے ایک ایسا بندہ ممبر پارلیمنٹ بنا ہے جو جیل میں ہے، اور وہ آزادی کشمیر کی حق کے لیے آواز اٹھاتے ہوئے جیل میں ہے، جیل میں رہتے ہوئے لوگوں نے اس کو بہت بڑی تعداد میں انڈیپینڈنٹلی ووٹ دے کے الیکٹ کیا. تو لوگوں کی تو رائے آج بھی وہی ہے. لیکن بریگیڈیئر صاحب آن دا گراؤنڈ 370 اور 35A کا نفاذ نریندر مودی نے کیا، اس کی کیا وجہ ہوگی؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ جو آپ نے پہلے ہم بات کر رہے ہیں، اس کے ذہن میں ایک شروع سے اس پارٹی کے ذہن میں تھا کہ اکھنڈ بھارت کی بات ہوتی ہے کہ انڈیا میں جو بھی رہے گا وہ اگر ہندوازم کی بات کرے گا، اکھنڈ بھارت کی بات کرے گا تو وہ رہ سکتا ہے، ادروائز وہ نہیں رہ سکتا. اور یہ ایک بہت شیئر وائلیشن تھی اقوام متحدہ کی قراردادوں کی، بیکاز وہ قراردادیں کہتی ہیں کہ انڈیا، پاکستان اور کشمیری 3 اس میں تنازع کے مین فریق ہیں، ان میں سے کوئی فریق بھی یونیلیٹرلی از خود کوئی ایسا قدم نہیں اٹھا سکتا کہ جس سے کشمیر کی حیثیت متاثر ہو. تو نریندر مودی کا، بی جے پی کا اگست 2019 کا جو اقدام ہے وہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے بھی بہت بڑی خلاف ورزی ہے، جو کہ پاکستان ہر جگہ اس پہ آواز بھی اٹھاتا ہے. فلی ایگریڈ. لیکن اقوام متحدہ اتنا بے بس کیوں ہے؟ بے بس آپ کو پتہ ہی ہے، وہاں پر P5 کنٹریز جو ہیں جو سیکیورٹی کونسل کے پرماننٹ ممبرز ہیں، وہاں پر ان کے اپنے انٹرسٹ ہیں، اس کے مطابق جہاں پر بولنا ہوتا ہے بولتے ہیں، جہاں پر نہیں بولنا تو نہیں بولتے. لیکن چونکہ ایک دنیا کے ارینجمنٹ ہے، آپ نے اس کے اندر رہنا ہے تو اپنے ڈپلومیسی سے ہی کام لینا ہے. پاکستان چونکہ حال ہی میں اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کا نان پرماننٹ ممبر بھی بنا ہے، تو مجھے امید ہے کہ وہاں پر رہتے ہوئے اپنی پریزنس اب شو کریں گے. حالیہ جو پچھلے سال اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا جو سیشن تھا، اس میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی جو تقریر تھی، دنیا جہاں نے اس کو سراہا. اور اینڈ پہ ایٹ دی اینڈ آف دی سیشن جو سروے ہوا اس میں ہی واز دی موسٹ ہرڈ پولیٹیشین ہیڈ آف دی اسٹیٹ ڈیورنگ دی انٹائر سیشن آف دی جنرل اسمبلی. تو انہوں نے بھرپور طریقے سے وہاں پر پاکستان کے موقف کا اعادہ بھی کیا، کشمیریوں کی بات بھی کی، کوئی اس سے انکار نہیں کر سکتا. تو اسی طریقے سے ہمیں offensive ڈپلومیسی کا سہارا لینا پڑے گا. بینگ اے پاکستانی، کیا مقبوضہ کشمیر کے ایشو کو پس پشت ڈال کر بھارت سے تعلقات ممکن ہے؟ بالکل ممکن نہیں ہے، بیکاز کچھ آپ کے ایک اصول پر مبنی کو آپ کا موقف ہوتا ہے، نیشنل انٹرسٹ ہوتا ہے. کشمیر کی آزادی، کشمیر کا اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق فیصلہ ہمارا نیشنل انٹرسٹ ہے. کوئی بھی حکومت، کوئی بھی گورنمنٹ نیشنل انٹرسٹ کو پس پشت ڈال کر کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی.
عوام بھی نہیں ہونے دیں گے. لیکن بریگیڈیئر صاحب ہم اخلاقی حمایت تو ہر فورم پر کرتے ہیں اور ہمارے پاس کیا آپشن ہے؟ دیکھیں آپ ڈائریکٹلی جا کے کانفلکٹ میں فزیکلی پارٹیسپیٹ تو نہیں کر سکتے. ایک رسپانسبل اسٹیٹ ہے آپ. اخلاقی سیاسی حمایت ہی سب سے بڑی حمایت ہوتی ہے, اور اخلاقی اور سیاسی حمایت اگر آپ جاری رکھیں تو الٹیمیٹلی اس میں آپ کو کامیابی ہوتی ہے. بیکاز اخلاقی اور سیاسی پریشر جو ہوتا ہے کسی بھی قوم, کسی بھی ملک, کسی بھی طبقے کے لیے سب سے بڑا پریشر ہوتا ہے, اس کو کنٹینیو رکھنا چاہیے کیونکہ ہمارا سٹانس جسٹیفائڈ ہے. ہمارے سٹانس سے انکار کو نہیں کر سکتا. وقتی طور پہ ہمارے سٹانس پہ دنیا اگر اتنی امپورٹنس نہیں دیتی فار ویریس ریزن, دوسری بات ہے انکار اس سے کو نہیں کر سکتا. اس جسٹیفائڈ سٹانس کو اسی طریقے سے ہمیں آگے بڑھاتے رہتے. لیکن سید علی گیلانی سے لے کر برہان وانی تک اور بے شمار نام یاسین ملک تک قربانیاں دے رہے ہیں. ایک میں آپ سے اور سوال اسی حوالے سے کرنا چاہوں گا, انسانی حقوق کی تنظیمیں کچھ بھی نہیں کر رہی انٹرنیشنلی. ہمارے ہاں آواز اٹھتی ہے, وہ ہمارے ہاں تک رہ جاتی ہے. وہ اور کیا کر سکتے ہیں؟ انسانی حقوق کی تنظیمیں جی بن گئی ہیں, ہم انسانی حقوق کی خلاف ورزی کو برداشت نہیں کیا جائے گا, یہ ان کا ایک چیپٹر ہے جو زبانی سب کو یاد ہے. لیکن آن دا گراؤنڈ اس سے کم بریگیڈیئر صاحب 1% تو کوئی تبدیلی آئے کہ انڈیا ہندوستان یہ سوچے بھائی مجھ پر پریشر آ رہا ہے, وہ مسکراتے ہیں. دیکھیں انسانی حقوق کی تنظیمیں بھی جو ہیں وہ بھی مختلف انٹرسٹ کو دیکھ کے کام کرتی ہیں. یہ مت سمجھے کہ انسانی حقوق کی انٹرنیشنل تنظیمیں جو ہے بالکل انسانی حقوق کے لیے کام کرتی ہیں. آواز وہ اٹھاتے ہیں لیکن کبھی ضرورت کے مطابق آواز زیادہ اٹھا دی, کبھی کم اٹھا دی. وہ بھی پالیٹکس کرتے ہیں, پالیٹکس کہہ لیں یا اپنے اپنے انٹرسٹ کی بات کر لیں. جن جن جگہوں میں مقیم ہیں, انٹرنیشنل لابیز ہیں, گروپنگز ہیں, آپ کو پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے, وہ تنظیمیں آواز بھی اٹھاتی رہتی ہیں. اور یہ نہیں ہمیں سوچنا چاہیے کہ اس کا افیکٹ نہیں ہوتا. افیکٹ بالکل انڈیا پہ ہوتا ہے. وہ ظاہر بے شک نہ کریں بٹ وہاں پر دے آر فیلنگ دی ہیٹ. ابھی جو کچھ یہ خالستان کی موومنٹ کے لوگوں نے جو کچھ کینیڈا میں یا امریکہ میں یا انگلینڈ میں یا فار دیٹ میٹر UAE میں کچھ ان کی ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں تو ان کو انڈیا کو پریشر آیا تو انہوں نے اس طرح کے کچھ اقدامات کیے ہیں جس کی وجہ سے دنیا میں ان کو سب کی اٹھانی پڑی ہے, منہ کی کھانی پڑی ڈپلومیٹیکلی. تو پریشر تو آتا ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں. یہ کوئی سمجھے کہ پریشر نہیں آتا, وہ ایک حقیقت پر مبنی بات نہیں ہے. پریشر بالکل آئے گا. اور آپ دیکھ لیں کہ گزشتہ انتخابات میں نریندر مودی کو سمپل میجورٹی بھی نہیں ملی ہے. ڈیفینیٹلی ایسا چیزیں پھر یہ ہوتی ہیں. بالکل یہ آپ کہہ رہے ہیں رسپانس آیا ہے. پہلے بھی کولیشن گورنمنٹ تھی. میں آپ کو کہا کہ کشمیر کے انتخابات دیکھ لیں, انہوں نے ڈی لمیٹیشن میں اپنی من مانی کی, انہوں نے دنیا لوگوں کو جا کے وہاں پر آباد کیا. انہوں نے اس کے بعد انہوں نے جو ڈومیسائلز کے اوپر, نیشنلٹی کے اوپر بہت ساری لوگوں کو, بہت سے لوگوں کو وہاں پر جا کے سہولیات دیں. بٹ گراؤنڈ ریالٹیز چینج نہیں ہوئی. تو پریشرز تو آتے ہیں. اس طرح کی چیزوں سے کبھی بھی وہ کشمیر کا اسٹیٹس نہیں بدل سکتے. بریگیڈیئر صاحب گریٹر اسرائیل کیا پلان ہے؟ گریٹر اسرائیل پلان شروع سے ہے, آج سے نہیں ہے. ظاہر ہے جب سے اسرائیل بنا ہے پہلی جنگ عظیم کے بعد, اس وقت سے اسرائیل بنانے والوں کا, اسرائیل کو سپورٹ کرنے والوں کا ایک ایجنڈا رہا ہے کہ جی یہاں پر جو جتنی ٹیریٹری ہے پیلسٹین کی, پارٹ آف جارڈن, پارٹ آف ایون سیریا, کچھ حصہ ایون فار دیٹ میٹر گولان ہائٹس والا جو ایجپٹ کا بھی ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اسرائیلیوں کا اور یہودیوں کا صہیونیت کا ایک حق ہے اور اس کے اوپر بنیاد بنا کر گریٹر اسرائیل بننا چاہیے. کوئی آج کی نئی بات نہیں ہے. کبھی یہ پس پردہ چل جاتی ہے, کبھی کھل کے سامنے آتی ہے, لیکن آج تک اس میں وہ کامیاب نہیں ہو سکے. پاک فوج کا کیا سٹانس ہے اس پر؟ فوج کا سٹانس وہی ہے جو پاکستان کا سٹانس ہے. بیکاز فلسطینی عوام کے ساتھ بھرپور طریقے سے ہزار یکجہتی ان کے ساتھ ہم کھڑے ہیں. اور آپ کو یہ بھی آپ کو مجھے بحیثیت پاکستانی خوشی ہونی چاہیے کہ گزشتہ 1.25 سال میں اگر فلسطین کے لیے دنیا میں سب سے توانا آواز کو رہی ہے تو پاکستان کی رہی ہے. پاکستان کے پرائم منسٹر نے جب اسرائیلی وزیر اعظم ایڈریس کرنے ہیں تو پاکستان کے پرائم منسٹر نے وہاں سے واک آؤٹ کیا, کسی نے نہیں کیا. اور سب سے بھرپور اگر کسی نے آواز اٹھائی تو پاکستان نے اٹھائی. تو پاکستان کا سٹانس تو بہت کلیئر ہے. پاکستان اسرائیل کو آج تک تسلیم نہیں کیا, پاکستان کبھی اس حال میں تسلیم کرے گا بھی نہیں. اتنا میرا خیال فرنٹ لائن پہ آ کے اتنا ہارڈ سٹانڈ پرنسپل کے اوپر ایک مسلمان ملک کی حیثیت سے جو پاکستان کے کسی کا بھی نہیں ہے. لیکن ابھی جو موجودہ صدر آئے ہیں نئے امریکہ کے, انہوں نے انتظامیہ جو ٹرمپ انتظامیہ انہوں نے حماس کے ہمدرد جو غیر ملکی طالبات ہیں ان کے ویزے منسوخ کر دیے ہیں اور ان کو ملک بدر کرنے کا اعلان کر دیا ہے. تو یہ ٹرمپ تو کئی دفعہ کہتے تھے جی میں میڈیٹر کا کردار ادا کر سکتا ہوں, جنگ بندی ہونی چاہیے. تو یہ ٹرمپ کس طرف جا رہے ہیں؟ صدر بننے کے بعد
اتنا کچھ ہو جاتا ہے کہ آپ بالکل ہی یو ٹرن ہو جاتے ہیں. دیکھیں امریکنس کی ایک پالیسی اباؤٹ اسرائیل رہی ہے شروع سے، ہم سب کو پتہ ہے، اس کی بہت ساری ریزنز ہیں. کچھ ایسی باتیں جو صرف کہی جاتی ہیں، کچھ ایسی باتیں ہیں جو عملی امپلیمنٹ کرنا ممکن نہیں ہوتا. الیکشن میں بھی امریکہ ریسنٹ الیکشن ہوئے ہیں، وہاں پر الیکشن فیور ابھی تک چل رہا ہے. اسرائیل اگر ریالٹی ہے تو فلسطین اس سے بڑی ریالٹی ہے. پاکستان بھی ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ 2 اسٹیٹ جو سلوشن ہے پروبیبلی وہی بیسٹ سلوشن ہے. حقائق کو تسلیم کرنا چاہیے. اگر کوئی سمجھتا ہے کہ فلسطینیوں کو مار کے ختم کر کے، نہیں. ابھی دیکھیں کیا لوگوں نے غزہ میں رہنا بند کر دیا ہے، وہ ملبوں پہ آ کے انہوں نے رہنا شروع کر دیا ہے. دے ہیو ریفیوز ٹو لیو دیئر لینڈ. اس طرح ہی ہوگا، اس طریقے سے کبھی آپ کسی کو سبڈیو نہیں کر سکتے. الٹیمیٹلی سلوشن وہی ہے جو کہ پاکستان کہتا ہے، جو دنیا کا ہر ذمہ دار ملک کہتا ہے، جو OIC کہتی ہے. اس سے کو ایگزسٹنس کے علاوہ اور کوئی چارہ کسی کے پاس. OIC کی کارکردگی سے آپ مطمئن ہیں؟ جتنے بھی ممالک ہیں اس میں OIC کا فورم جتنا افیکٹو ہونا چاہیے اتنا پروبلی نہیں ہے. اچھا، یہاں پہ آپ مجھ سے ایگری اور کرتے ہیں. لیکن ظاہر ہے OIC ایک حقیقت ہے. پاکستان ایک بہت متحرک، بلکہ میں کہوں سب سے متحرک رکن OIC کا پاکستان ہی ہے. پاکستان بڑا اس میں بھرپور کردار ادا کرتا ہے. پاکستان کے پرائم منسٹر نے OIC کے ہر اجلاس میں سب سے بڑھ چڑھ کے بات کی ہے. ٹرکی بھی ہے، سعودی عربیہ بڑا متحرک ہے. تو OIC کے فورم تو ایک ہے، 58 کنٹریز آف دی ورلڈ، مسلم ممالک ہر لحاظ سے بڑے امپورٹنٹ ہے. یونیفائڈ سٹانس تھوڑا اور اسٹرینتھن کر لیں تو OIC کو کوئی اگنور نہیں کر سکتا. دیکھیں بریگیڈیئر صاحب، اگر ہمارے درمیان میں کوئی تنازع ہے تو آپ مجھے کنونس کر سکتے ہیں کسی بات پہ کہ جی میری یہ خواہش ہے، آپ بھی کنونس کریں، میں آپ کو کنونس کروں گا، آرگومنٹ ہوتے ہیں. لیکن آپ میرے گھر کا فیصلہ نہیں کر سکتے کہ میں اپنے گھر میں کیسے رہوں گا. اب دیکھیں نا، ٹرمپ نے کل ہی ایک سٹیٹمنٹ دی جو میں پڑھ رہا تھا کہ فلسطینیوں کو وہ مصر اور اردن کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کو بسائیں یہاں پہ. تو یہ ٹرمپ کس طرف جا رہے ہیں؟ یہ وہ تو ہم تو ان کو سمجھ رہے تھے کہ دنیا میں امن قائم ہوگا، تو وہ چین، جاپان، میکسیکو، اس پہ بھی وہ ٹیرف لگا رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے. تو یہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ ابھی سٹارٹ میں ہی آتے ساتھ انہوں نے ایسے فیصلے کر کے سائن بھی کر دیے ہیں، اور کس طرف لے کے شروع کے دیر ہے، جوش و ولولہ زیادہ ہے. ابھی الیکشن کا ہنگامہ ابھی تھما ہی ہے. آگے جا کے مجھے پورا یقین ہے، چونکہ پہلے بھی پریزیڈنٹ 4 سال رہ چکے ہیں، یہ نہیں کہ فرسٹ ٹائم بنے ہیں. بہت ساری ریئلٹیز آن گراؤنڈ ہوتی ہیں. مجھے پورا یقین ہے کہ آہستہ آہستہ بہت ساری چیزوں میں ٹھہراؤ آئے گا، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ آپ ریٹورک تو ہوتے ہیں بٹ گراؤنڈ بھی اس طریقے سے نہیں ہوتا. جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا ہے کہ فلسطینی بھی حقیقت ہے اور اب اسرائیل بھی حقیقت ہے. دنیا کا کوئی بھی ملک، کوئی بھی بڑی طاقت، کوئی بھی بڑا لیڈر، وہ ان دونوں حقائق کو تسلیم کر کے کوئی سلوشن امپلیمنٹ کرے گا تو وہی ہوگا. ادروائز امن فلسطین کی مسئلے کے حل نہ ہونے تک مشرق وسطیٰ میں آ نہیں سکتا. جیسے پاکستان نے ہمیشہ کہا ہے، پاکستان کے پرائم منسٹر بھی کہہ چکے ہیں کہ دنیا میں بدامنی کی بنیادی ریزن مشرق وسطیٰ میں فلسطین کے مسئلے کا حل نہ ہونا ہے. یہ مسئلہ جب تک حل نہیں ہوگا دنیا میں امن قائم نہیں ہوگا. لیکن اب جو امن کے خیر خواہ بنتے ہیں، جو کہتے ہیں علم بردار بنتے ہیں، اب اسرائیل کو 2000 پاؤنڈ کے تباہ کن بمز کی ترسیل کی بحالی کا بھی ٹرمپ نے اعلان کر دیا. تو اب یہ سوال میں نے آپ سے بطور فوجی پوچھا، تو یہ اس کا مطلب ہے کہ آگے یہی ہوں گی، بمباریاں ہوں گی. اب آج بھی فلسطینی شہید ہو رہے ہیں، پھر وہ ایگریمنٹ ہو رہا ہے. تو یہ ابھی تک ہم انہی چیزوں میں رہیں گے بریگیڈیئر صاحب؟ کوئی نظر نہیں آ رہا آپ کو؟ دور تک کوئی روشنی نہیں نظر آ رہی کہ ہم امن کی طرف جا رہے ہیں؟ دیکھیے، مائٹ از رائٹ کا قانون تو جب سے کائنات بنی ہے، قانون کہہ لیں یا ایک جو بھی ہے، لوگوں نے اپنایا ہوا ہے. آپ امریکہ کی بات کرتے ہیں، اس جنگ میں انڈینز کا اسلحہ جا کے وہاں پر استعمال ہوا ہے. ہندوستان نے ان کو اسلحہ دیا ہے جو کہ فلسطینیوں کے خلاف استعمال ہو. بات وہی ہے، دنیا جہان کا اپنے اسلحہ استعمال کر لیا، نہیتے لوگوں پہ آپ نے بمباری کی، 70,000 لوگوں کو شہید کر دیا، پھر ایک شہر ملبے کا ڈھیر بنا دیا، لاکھ سے زیادہ لوگوں کو زخمی کر دیا. تو کیا آپ ان کے جذبہ حریت کو ختم کر سکے؟ کیا آپ فلسطینیوں کو صف ہستی سے مٹا سکے؟ کیا ان کے ولولے کو شکست دے چکے؟ بالکل نہیں دے سکے. تو یہ بمباری، یہ قتل و غارت، یہ دہشت تو پھیلا سکتے ہیں، لیکن لوگوں کے دلوں میں جب کوئی ایک جذبہ آزادی کا ہو، میں آزادی کی بات کرتا ہوں، آپ نے شروع اپنا پروگرام کا آغاز اسی سے کیا ہے کہ آزادی بہرحال انسان کا ایک رائٹ ہے، اس کو کبھی بھی انسانی تاریخ میں کوئی مستقل طور پر نہ ختم کر سکے نہ روک سکے. تو یہ آپ والی بات کہ
وہ ان کے ایگریمنٹ ہے امریکنس کے اور اسرائیلی کے ڈیفینس پیکٹ بھی ہیں, وہ کرتے رہتے ہیں, آئندہ بھی کرتے رہیں گے, لیکن ان چیزوں سے کبھی بھی وہ چیز اس طریقے سے حاصل نہیں ہو سکتی جو کہ پروبیبلی اسرائیلیز چاہتے ہیں, بیکاز نیتن یاہو بھی ایک فیشسٹ ہے اور فیشزم کی شکل یہی ہوتی ہے. وہ پھلجھڑیاں چھوڑتے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ بس وہ اپنے جو الفاظ ادا کیے ہیں ٹرمپ نے بس اس پر پہرا دینے کی کوشش کی. جی ایسے بالکل. اچھا, آپ ستارہ امتیاز بھی ہیں اگر میں غلط نہیں ہوں. جی جی. کیسا لگا آپ کو کہ آپ کو ستارہ امتیاز سے نوازا گیا؟ پاکستان کا ایک ظاہر نشان ہے, تو کن خدمات پہ آپ کو دیا گیا؟ ملک کے لیے, اپنے وطن کے لیے جو خدمات ہوتی ہیں وہ انسان کا کسی کے اوپر کوئی احسان نہیں ہوتا, یہ فخر ہوتا ہے. ہر پاکستانی پاکستان کے ساتھ سب کچھ ہے. میں اگر فوجی ہوں, مجھے کوئی ستارہ ملا ہے, کوئی عہدہ ملا ہے, کوئی مرتبہ ملا ہے, تو سارا میری وطن کی بدولت ہے. ملک ہے تو ہم سب ہیں. تو اگر کسی کی ادنا سی کوشش کاوش کو اگر کوئی ریکگنائز کرتے ہوئے, اکنالج کرتے ہوئے اس طرح کا کوئی تمغہ ملتا ہے یا کوئی بھی ایوارڈ ملتا ہے, تو میرا خیال ہے وہ انسان کے حوصلے میں اضافہ کرتا ہے, آپ کے ولولے میں اضافہ کرتا ہے, آپ کو مزید بہتری کے لیے کام کرنے کے لیے آپ کے اندر جوش پیدا کرتا ہے, موٹیویشن پیدا کرتا ہے. میں تو اس کو اسی نقطہ نظر سے دیکھتا ہوں. بریگیڈیئر صاحب, جانے سے پہلے پاکستانیوں کے لیے اور یوتھ کے لیے اسپیشل کوئی پیغام آپ دینا چاہتے ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت یوتھ کو ڈائریکشن کی ضرورت ہے یا یکجہتی کی ضرورت ہے, شانہ بشانہ کھڑے ہو کر آگے بڑھنے کی ضرورت ہے؟ پیغام بہت کلیئر ہے یوتھ کے لیے. پاکستان کے 65% آف دی پاپولیشن ہے. پلیز پازیٹیو رہیں, آپٹیمسٹک رہیں, اپنے پاکستانیوں پر فخر کریں, اپنی صلاحیتوں کے اوپر یقین رکھیں. کسی قسم کی اب ڈیوائیڈ, کسی قسم کی فیشزم, کسی قسم کی اندھی تقلید کا نشانہ مت بنیں. خود سوچیں جو آپ کے وطن کے لیے ہے. سیاسی اور جمہوری نام نہاد کچھ خیالات کی آڑ میں اپنے وطن کی سلامتی کو, اپنے وطن کے وقار کو, اپنی اس مضبوط ترین فوج کے جذبہ ولولے حب الوطنی کو کسی قسم کی آنچ مت آنے دیں. یہ وطن ہے تو ہم سب کچھ ہیں, اس کے ساتھ ساری بہاریں ہیں. یہ کیپیبل کمپیٹنٹ لوگ ہیں, یہ ہماری یوتھ جو ہے, ان کے ساتھ پاکستان کا مستقبل وابستہ ہے. ہم سب کو چاہیے کہ ان کو پازیٹیولی گائیڈ کریں, یوز کریں, تاکہ آئندہ آنے والے دن میں جب یہ ملک کی باغ ڈور یہ سنبھالیں ہر شعبہ زندگی میں, تو پاکستان بلندیوں کی نئی سے نئی منزلیں طے کریں انشاءاللہ. بریگیڈیئر صاحب, بہت بہت شکریہ, آپ نے آج کے پوڈ کاسٹ میں شرکت کی, اپنے قیمتی ٹائم سے وقت نکالا. جی, ہمارے ساتھ بریگیڈیئر ریٹائرڈ بابر علاؤ الدین آج کے پوڈ کاسٹ میں موجود رہے. آپ نے کشمیر تنازع پر کھل کر بات کی. آپ نے کہا ہے کہ پاکستانی اور پاک فوج کشمیریوں کے ساتھ ہے, فلسطینیوں کے ساتھ ہے, اور جو رول موجودہ حکمران ادا کر رہے ہیں, پاک فوج ادا کر رہی ہے, یہ ادا کرتی رہے گی. نہ ہمیں گھبرانے کی ضرورت ہے بلکہ ایک دوسرے کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. اس کے ساتھ ہی آج کے پوڈ کاسٹ کا وقت اختتام کو پہنچتا ہے. اپنے میزبان کامران ارشد کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.